آپ بادشاہ لوگ ہو، راتوں کو جاگتے ہو، دن کو سوتے ہو، بے تحاشا کھاتے ہو، ڈاکٹروں دی موج لگی ہوئی. اپنا لائف سٹائل چینج کرو. اللہ ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جو آپ کی کمیونٹی ہے، آپ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے وجعلنا اللیل لباسا، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی، جاگنے کے لیے نہیں. یہ میں یوں کیا ہے نا تو میرے لاکھوں سیلز ٹوٹ گئے. میں بول رہا ہوں تو میرے لاکھوں سیل ٹوٹ رہے ہیں. جب میں رات کو 10 بجے سو جاؤں تو اللہ میرے جسم سے ایک سیمنٹ نکالتا ہے، وہ میرے پوری باڈی کی ریپیئر کر دیتا ہے، اور صبح تک ساری باڈی کو وہ فریش کر دیتا ہے، تیار کر دیتا ہے. جب آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ سسٹم آن نہیں ہوتا، اس کو اندھیرے سے نسبت ہے، اجالے سے. اب لوگوں نے دن کو رات بنا دیا ہے، رات کو دن بنا دیا ہے. صحتیں برباد، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ، سارے جہان دے بیماریاں چاہ کے لے پھرتے ہیں. میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. آپ 10 بجے سو جائیں، 12 بجے کے بعد جو سوتے ہیں ان کا وہ سسٹم وہ 10-20 سال آن ہوتا ہے، 80% وہ آف رہتا ہے. 10 بجے 12 بجے سے پہلے کا ہر گھنٹہ 2 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے. تو بھائیو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرو. وہ بات آ گئی تو میں اس کا اب جاؤ ساری دنیا میں جو ملک ترقی یافتہ ہے ان کے 8 بجے بازار کھل چکے ہوتے ہیں، تمہارے 8 بجے فراٹے ہوتے ہیں، اور 5 بجے ان کے دفتر بند، ان کی دکانیں بند، ان کا سب کچھ بند. تو آپ نے کاروبار کو رات پر پہنچا دیا. میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کے لیے برکت کا ٹائم ہے صبح. میری امت کے لیے برکت کا ٹائم ہے صبح. وہ سارے بازار سنسان سناٹا، عصر کے وقت جا کے کاروبار شروع ہوتا ہے. بھائیو صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. یہ جسم ایک امانت ہے، اس کو ایسے کھانے کھلانا کہ خود ہی بعد میں بھوکتے رہو اور بیمار ہوتے رہو. ایک ہے اللہ کی تقدیر، اس پہ تو ہم رضا بر قضا ہے، لیکن اپنے لیے خود بیماریاں خریدنا، اندھا دھند کھانا. وہ ایک جگہ ہماری ضیافت تھی تو اللہ کھانے کا مزہ لینا ہے تو جنت کا انتظار کرو، یہاں ضرورت کے لیے کھاؤ. میرے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ. یہ مستورات بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں. میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، سب سے بدترین برتن پیٹ ہے. جو اسے بھرتا ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. کفا بالمرء لقیمات یتم بہ صلبہ، کہ تم چند لقمے کھا لو تک تم کام کر سکو. فاما اذا ابا، وہ کہتا نہیں یا رسول اللہ میرا اتنے سے گزارا نہیں ہے. تو آپ نے کہا ثلث للطعام ثلث للماء وثلث للنفس. ہم نے کہا پھر ایسا کرو 1/3 میدا بھرو کھانے سے، 1/3 پانی سے، 1/3 خالی چھوڑ دو سا لینا. تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں، سادہ غذا پہ آئیں، صبح کے وقت کو قیمتی بنائیں. نحوست ہے دن. جب آپ صبح 12 بجے تک سوتے ہیں تو سونا نہ سونا برابر. اور اپنے بچوں کو یہ اس سے بچائیں. مائیں اپنی جان بچانے کے لیے ٹیب آگے رکھ دیتی، میں ٹیبلٹ پہ لگا رہا ہوں. 4 سال تک 80% ذہن بنتا ہے اور 7 سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے. 2.5-3 سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں. 7 سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا ہے تو اس پہ ایک لیئر چڑھاتا ہے
جب یہ ریز اندر جاتی ہے تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائپر ہیں. ہم تو باپ کو دیکھ کے پیشاب نکل جاتا تھا, اور ماں نے کئی دفعہ مجھے اب بچہ گلے پڑتا ہے. یہ بچے کا قصور نہیں, اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کا سارا سسٹم جو ہے نا آؤٹ ہو چکا ہے. تو وہ صبر تحمل نکل چکا ہے. اوپر سے جو یہ فاسٹ فوڈ ہے اس نے تباہی پھیر دی. بیچ میں ایک ضروری بات ہے کہ صحت بھی ایمان کا حصہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اللہ کو صحت مند مومن پسند ہے بیمار مومن سے. سحری افطاری کے آداب بتا رہا ہوں. یہ مہینہ ہے جسم کے فاضل مادوں کو جلانے کے لیے, لیکن اس میں ہم زیادہ کھاؤ 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 اس کو اور بیمار کر دیتے. وہ عید کے بعد پھر ڈاکٹروں کے سامنے لائن لگی ہوتی ہے. میں آپ کو دین بتا رہا ہوں, میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں, دین بتا رہا ہوں. اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے, ایسی بھوک جو پریشان کرے, ایسی پیاس جو پریشان کرے. ایک اس سے آپ کے جسم کی ساری چربی جلے گی, جو گندی چیزیں جمع ہو چکی وہ جلیں گی, اور دوسرا اگر تھوڑی سی احساس کی آنکھ بیدار ہوگی تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بیچارہ کیسے دن گزارا. میں انڈیا میں تھا, گزر رہا تھا تو ایک فقیر بیٹھا تھا, سفید داڑھی پکڑی. میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیے, 82 کی بات. جب میں واپس آیا تو وہ کہنے لگا بیٹا کھانا کھلا دو. میں نے کہا کھانا کھائیں گے؟ کہا جی کھاؤں. آ جاؤ. میں نے اس کو ساتھ لیا, ایک ہوٹل پہ لے گیا. میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گے؟ کہا بریانی کھاؤں گا. ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے آرڈر بھی بریانی لاؤ. وہ اس پر ایسے گرا کہ اس کو دائیں بائیں کا ہوش نہ رہا. میں اور منگوا کے دیتا رہا, اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے. اور لگا ہوا کہ اس کا پیٹ بھر گیا. تو سر اٹھا کہ بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے, آج 3 دن کے بعد کھانا کھا. جو اس کی وہ درد بھری آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی. تو اگر ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں فقیر یاد آئے گی, بھوکوں کی بھوک یاد آئے گی. تو اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی. چونکہ کام مشکل تھا تو اجر بڑھا دیا. تراویح کے ہر سجدے پر 1,500 نیکی لکھی جاتی. یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ قبر میں لے جائیں گے. جو آپ ان 8 بازاروں سے کما کے لاتے ہیں وہ یہیں چھوڑ کے چلی جائیں گے. تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ بناتا ہے سرخ یاقوت کا, جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں. کیا عالی شان چیز ہے. پھر ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 1 سال گھوڑا دوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لامحدود, قدرت طاقت لامحدود. تو یہ تراویح کے 3 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے ہمارا, اور 1.25 گھنٹے کی ہماری تراویح ہوتی ہے, 1.5 گھنٹہ. اس میں ہر مرد عورت 20 پر 60,000 40 سجدے 60,000 نیکیاں لے کے جا سکتا ہے. 60 گھر ابدی لے کے جا سکتا ہے. 60 خوبصورت باغیچے لے کے جا سکتا ہے. اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں میرے بندوں نے رات کو نماز پڑھی, دن میں روزہ رکھا. میری بندیوں نے رات کو نماز پڑھی, دن میں روزہ رکھا. میں نے اس کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیے. تو بھائیو تراویح کا اہتمام ضرور فرمائیں. رمضان کی دولت کس سے ملے گی؟ رمضان کی برکات کس سے ملیں گی اور کون محروم ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں جن کی رمضان اور شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی. بس اس سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. کون ہے یا رسول اللہ؟ اب نے کہا مدمن خمر,
شراب کا عادی، کبھی کوئی پی لے توبہ کر لے، میں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، مدمن کا لفظ ہے جو روزانہ شراب پیتا ہے، اس کی رمضان میں بخشش نہیں۔ حق لوالدی، جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اس کی بخشش نہیں۔ قاطع الرحم، رشتہ داروں سے لڑنے والا، اس کی بخشش نہیں۔ المشاحن، دل میں بغض رکھنے والا، اس کی بخشش نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ تو اللہ کے واسطے بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو، ان کی رعایت کرو، ان کے چھوٹے چھوٹے تم خواہشات پوری کرتے رہو۔ زندگی کی سب سے بڑی خواہش پر ان کو ذبح کر دیا، بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کیا، اور جب اس کی شادی زندگی گزارنے کا وقت تھا تو اس نے اپنی زندگی گزارنی، اپنی پسند کی گزارنی۔ اپنی پسند کا اظہار کوئی نافرمانی نہیں ہے، بلکہ ہمارا انکار ظلم ہے۔ نہیں نہیں ایسی تھے نہیں کرنی، یہ تو ہرائی نہیں ہے، ایسی تو برائیاں نہیں دیمنی، جب بڈھی ہو جائے۔ میں نے اپنے بچپن میں اپنے خاندان کی کتنی بڈھیاں ویکھیاں جنہاں دی شادی نہیں ہوئی، کیوں جی اسی باہر دیمنی نہیں، اندر رشتہ کوئی نہیں، باہر دیتا کوئی نہیں، وہ اویں بڈھیاں مر گئیاں بغیر شادی۔ خاوند کا بیوی پہ حق ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خاوند کے ماں باپ کا بیوی پہ حق نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیویاں اپنے خاوند کے والدین کی خدمت نہ کریں، یہ اپنے والدین کو چھوڑ کے آ گئی ہیں تو ان کو اپنا ماں باپ بنا لیں۔ اور خاوند کے ماں باپ سے کہتا ہوں انہوں نے اپنی بیٹی کو کسی کے ہاتھ دے کر بیچ دیا ہے، اس آنے والی کو اپنی بیٹی بنا لیں۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہے، چاہے کوئی دیندار خاندان ہے، چاہے کوئی دنیا دار خاندان ہے، سسرالی معاشرہ بہت اپسٹ۔ بچیاں بہت قیمتی دولت ہے، میرے نبی کو اللہ نے بچیاں ہی دی، اور کیا میرے نبی نے ان کو محبت سے پالا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے کہا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، یہ بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ کس بات پہ عالی شان ہے؟ تہجد بڑی پڑھ دیں، روزے بڑے رکھ دیں۔ آپ سب سنیں، سسر بھی بیٹھے ہوں گے، ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی، بہویں بھی بیٹھی ہوں گی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے والے بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ کس وجہ سے یا رسول اللہ؟ کہا یہ جب کسی کی بیٹی کو لے آتے ہیں نا بیاہ کے، تو وہ بچی اپنے سسرال میں جا کے ایسے ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے گھر میں ہوں، اتنی محبت دیتی۔ یہ میرے نبی کا گھر، اور جہاں یہ ہماری بہن بیٹھی ہیں یہاں میرے نبی کی بیٹی کا گھر حضرت فاطمہ، 4 قدم دا فاصلہ ہے۔ آنا جانا کبھی کبھی نہیں، ہر روز یا دوسرے دن تیسرے دن۔ اور میرے نبی کا پروٹوکول کیا تھا بیٹی کے لیے؟ آپ زمین میں کبھی بیٹھے ہوتے تھے، کبھی آپ چیئر پہ ہوتے تھے، کرسی تھی میرے نبی کے گھر میں، کبھی آپ چارپائی۔ جب جنت کی عورتوں کے سردار گھر میں انٹر ہوتی وہ دروازہ اور یہ میرے نبی بیٹھے ہیں تو آپ آگے نہیں آنے دیتے تھے، ایک دم کھڑے ہو جاتے، اور بھاگ کے آگے جاتے تھے تیزی سے، اور جا کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، پھر ان کا بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے 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 پہلے بیٹی کو بٹھاتے پھر خود بیٹھتے تھے۔ بھائیو اپنے بچوں پہ رحم کرو، اپنی بچیوں پہ رحم کرو، ان کی رعایت کرو، ان کا خیال کرو، ان کی پسند ناپسند کا خیال کرو، تمہارے غلام بن جائیں گے۔ تمہارا سب سے بڑا سرمایہ تمہاری اولاد ہے۔ اگر انہیں آپ چاہتے ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی قبروں پہ جایا کریں تو انہیں محبت دے کے جاؤ، انہیں پریشرائز کر کے مت جاؤ۔ میں ہمیشہ معاشرت کو بیان کرتا ہوں کہ یہ ختم ہو چکی ہے۔ دیکھو میرے نبی کی حدیث سنو، آپ نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ دیکھو لوگوں، میں نے شادیاں کی اور بیٹیوں کی شادیاں کی، پہلے اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگنے آئے ابو بکر، آپ نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رشتہ مانگنے آئے، آپ نے انکار کر دیا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو کہا کہ آپ جائیں، آپ کا ہو جائے گا۔ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں، مجھے دے دیں گے؟ کہا ہاں تم جاؤ۔ تو آپ تشریف لائے، 21 برس عمر تھی۔ تو آ کر بیٹھے تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے؟ تو شرم کی وجہ سے بول نہیں سکے۔ پھر آپ نے خود ہی کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہوگے۔ اب دیکھو وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے آسمانوں پہ طے ہو چکی ہے، اور میرے نبی نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ کے واسطے میری فریاد سنو۔ انشاءاللہ کہہ کر اٹھ کے چلے گئے۔ بیٹی فاطمہ جیسی ہو، باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہو، اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہاں نہیں کر رہا، کیوں؟ اور جبریل آیا بیٹھا جی اتنے ہی کرنا ہے، سبق دینا تھا۔ تو آپ گھر گئے، بیٹی کو بلایا کہ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا، ہاں کر دو، ہاں کر دو۔ سبحان اللہ، جب جبریل آ چکا ہے پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ شادی بچی کی ہے، بچے کی ہے۔ اگر وہ کہتی کہ میں نے یہاں شادی نہیں کرنی تو اللہ کے واسطے بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کر۔ تو جب میرا نبی عظیم الشان ہو کر قاب قوسین او ادنا ہو کر بیٹی سے پوچھ رہا ہے تو یہ سبق دے رہا ہے طارق جمیل کو، نعیم کو، آپ کو، ان کو، کہ پوچھنا کیوں ہے شرط؟ پوچھتے نہیں جا کے بچی قبول کر نہیں کرواتے؟ اگر وہ کہہ دے نہیں تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے قبول کرنا ہے وہ کہتی میں یہاں نہیں کرنا چاہتا، نہیں ایتھے ہی کریں گے، ایتھے ہی کریں گے۔ قبول کا مطلب ہے میں نے اسے ساری زندگی کے لیے ہر کمی اور خوبی کے ساتھ قبول کر لیا۔ یہ لفظ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ جی اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، میں نے قبول کیا، یہ کہنا پڑتا ہے۔ ماں باپ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اسے خامند کے حوالے کریں، پیچھے سے ڈکٹیشن نہ دیں، ورنہ اپنی بیٹی کا گھر، کتنے بچیوں کے گھر برباد ہو گئے کہ وہ نادان ماں باپ کو کی سنتی رہیں، خامند کی سنی نہیں، گھر ٹوٹ گئے۔ شادی کے بعد سب سے بڑا حق لڑکی پہ خامند کا ہوتا، اس کا حق ہے، باقی کوئی حق اس پر نہیں ہے، نہ ماں، نہ خامند کے ماں کا، نہ باپ کا، نہ بہن کا، نہ بھائی کا۔ لیکن یہاں تو ایک ظلم و ستم ہے۔ اگر بچی آ کر خامند سے مطالبہ کرے مجھے الگ گھر لے کر دو تو یہ نافرمانی نہیں ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں اپنے بیٹے کے لیے گھر بناؤ، اس میں اس کی بیوی کی ڈولی اتارو، یہ بچی نافرمان نہیں ہے، اس سے شریعت کا حق ہے اس کا۔ وہ کہتا نہیں میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، تو پھر ایسا کرو کرائے پر لے کر دے دو۔ وہ کہتا نہیں مجھے اس کی بھی گنجائش نہیں، تو پھر اس بیوی کا حق واجب ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن، یہ اس آنے والی بچی کا حق واجب ہے کہ اس کو آئسولیشن چاہیے، وہ باہر سے آئی ہے، تھوڑی اس کو اپنی تنہائی میں راحت چاہیے، لہٰذا یہ حق واجب ہے، ایک کمرہ ہو، ایک ٹوائلٹ ہو، ایک کچن ہو۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تب وقت انشاءاللہ تسبیح پڑھو تے روزے رکھو، شادی نہ کرو، اللہ دنا انہیں کسی دی دین و برباد نہ کرو۔ چند دن پہلے میں باہر نکلا گھر سے تو ایک ماں بیٹی آئی تھی، چھوٹی سی بچی کو، میرے خیال 16-17 سال، ایک بچی اس کے ساتھ، مجھے دیکھتی ہی رونے لگی۔ یہ واقعات کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، چونکہ ابھی چند دن پہلے ہو تو سنا رہا ہوں کہ مولانا صاحب صبح سے شام تک سب کی خدمت کرتی ہوں اور یہ میری بچی رول گئی ہے، اس کو بھی نہیں دیکھ پاتی، اور جب کبھی تھک ہار کے کہہ دوں جی مجھ سے نہیں ہوتا تو پھر ایک گالیوں کا طوفان ہوتا۔ یہ ہر گھر کی کہانی۔ اللہ کے واسطے اپنے رشتوں کو جوڑو، پیسہ نہیں چاہیے، میٹھا بول چاہیے۔ خامد کو عورت سے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، عزت چاہیے، میٹھا بول چاہیے،
بیوی کو خاوند سے کوئی سونا چاندی نہیں چاہیے، میٹھا بول چاہیے، محبت چاہیے۔ اولاد کو ماں باپ سے، ماں باپ کو اولاد سے محبت چاہیے۔ بھائیو، آدمی پیسے سے بڑا نہیں بنتا، مالدار بنتا ہے۔ عورت پیسے سے بڑی نہیں بنتی، مالدار بنتی ہے۔ بڑا وہ ہے جس میں صفات ہوں، بڑی وہ ہے جس میں صفات ہوں۔ تو ان رشتوں کو عزت دو۔ چھوٹا بننا سیکھو، اللہ بڑا کر دے گا۔ کسی سر نگو سے ٹہنی پہ رکھیں گے 4 دن کے، نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ۔ چھوٹا بننا سیکھ لو، اللہ بڑا کر دے گا۔ معاف کرنا سیکھ لو، اللہ عزت دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھے گھر میں پیدا کیا، خاندانی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی۔ گھر میں نوکر نوکرانیاں بھرے ہوئے اللہ کے فضل و احسان سے۔ میری شادی ہو گئی، ٹھیک، شادی تے فیصلہ آباد ہوئی۔ اور میری بیوی شہر دی، میں جانگلی دیہاتی دو ملتان۔ کلچر بتا رہا ہوں، میری ماں ساری زندگی شوق سے چولہے پہ گئی تو گئی، ورنہ نوکر ہوتے تھے، نوکرانی ہوتی تھی۔ ابھی میری بیوی کا آئے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا تھا تو گھر دیاں ماسیاں پھپھیاں دادیاں کٹھیاں ہو گئیں، مشور گل ہو رہی۔ میں نے پہلے آپ کو اپنا کلچر فخر کی وجہ سے نہیں سنایا، یہ اگلی بات میری وزنی ہو جائے اس لیے سنایا ہے۔ گھر میں نوکر نوکرانی، اور میری بیوی آئے ہوئے اس کی عمر 16 سال، اور وہ ہماری زبان میں نہیں جانتی تھی، وہ بیچاری ایسے پاگل بن کے بیٹھی رہتی تھی، اورڑیوں میں پریڑیوں میں، ایک ہی ہوتا ہے اورڑیوں میں پریڑیوں میں۔ تو اب سارا گھر کٹھا مسورات، ہن مقدمہ پیش ہو رہا ہے، کی جی تیری بیگم سارا دن بیٹھی منجے تے ٹھک کے بیٹھی ہوندی، تینوں پتہ تیری ماں چولہے تے سڑدی پئی ہوندی، تیری بیگم منجی تے ٹھک تے بیٹھی ہوندی۔ میں ہس پیا، میں کہ میری ماں چولہے تے کداں سڑی، میں تو اسے دے پیٹ چ جمیا، کداں سڑی میں دسو تے صحیح، او خدا دا نام میری بیگم نو چھڑ دیو، او میری ماں نو تو پتہ ہی نہیں پکاونا کیویں۔ یہ میرا کلچر ہے، یہ ہمارا دیس کا کلچر ہے، اسے اسلامی کلچر بناؤ۔ سنو، اب میرے استاد کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ یعنی اگر دیا تھا تو پھر یہ شہد لیتا ہوں، اگر نہیں دیا تھا پھر زمین ہی حلال نہیں تو شہد کیوں حلال؟ میں کہا استاد جی اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی، بس 2 بھرا موجہ نال وڈ لی آپس وچ۔ کہنے لگے اچھا تیرے دادے نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا حضور میں اس کو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میں نو پتہ ہی کوئی نہیں، میں تو دادے نو ویکھیا ہی کوئی۔ تو کہنے لگے ٹھیک رکھنا، اتنی احتیاط۔ کوئی چور چوری کر جائے آپ تھانے میں رپٹ کرا دیتے ہیں، جن بھائیوں نے بہنوں کا حق کھایا ہو یہ چور نہیں ہے؟ اس سے بڑی چوری اور کیا ہوگی کہ جس بہن نے اسی چھاتی سے دودھ پیا جس سے تم نے پیا، اسی پیٹ سے نکلی جس سے تم نکلے، اسی چھت میں پروان چڑھی جس میں تم پروان چڑھے، اور آج چند ٹکوں پر تم اپنی بہن کو ذلیل کر رہے ہو، کیسے نہیں دیونا؟ ماں باپ ظالم ہے، ظلم ہے ان ماؤں کا جو 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجتے، روزی ماتھے پہ لکھی ہوئی ہے، ڈگری پہ نہیں۔ عزت ذلت آسمان کے فیصلے ہیں۔ ریگولر آسانی سے بچوں کو، پھر اوپر او لیول اے لیول، پھر اے کتنے آئے، بی کتنے آئے، سی کتنے بچے خودکشی کر گئے۔ کہا جی میں 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں۔ کہا ہے تم نے تو ٹاپ کیا ہے، وہ وہاں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے۔ کہ جی میرے ماں باپ آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ میں نے دل برداشتہ ہو کر 2 دفعہ گولیاں کھائیں، لیکن دونوں دفعہ میرا معدہ واش کیا گیا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ ماں باپ کی آپس کی لڑائی اولاد کو اس طرح تباہ کر دیتی ہے، اور اولاد پر زبردستی کا دباؤ۔ ابھی آج یہ کال مجھے
دبئی سے آئی کہ جی وہ میرے والد کے چھوٹے بھائی نے کہا میری شادی وہاں کر دو، تو میرے والد نے کہا تو گھروں نکل جا، اس کو گھر سے نکال دیا ہے، اور میرے باپ کو پتا چل گیا تو مجھے بھی گھر سے نکال دے گا۔ اولاد کو پیار دو، محبت دو، رشتوں کو پیار دو، محبت دو۔ 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے تمہیں رحم نہیں آتا؟ تو تمہارا فرما بردار کیسے بنے گا؟ وہ روتا ہو جاتا ہے، روتا ہو۔ 4 سال میں 3 سال میں اس کا دماغ بن رہا ہوتا ہے، جب اس پر ایک دم لوڈ ڈالا جاتا ہے، جیسے اس بلب اور یہ لائٹ کے پر لوڈ زیادہ آ جائے تو یہ پھٹ جائے گی۔ تو جب 3 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے اور اس پر بوجھ پڑتا ہے، ماں کی جدائی کے لیے روتا ہے۔ میں تو 11 سال کا میرے والدین نے مجھے بھیج دیا 60s میں سینٹرل ماڈل اسکول اور سینٹ اینتھنی لاہور کے عالی شان اسکول تھے، ان دونوں میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا۔ میں 11 سال کا تھا اور میں رضائی میں ہاسٹل میں ڈال دیا، میں رضائی میں سر دے کے روتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا۔ 6ٹھی 7ویں 8ویں 3 سال میرے آنسو بہے، پھر میرا دل والدین کے لیے بند ہو گیا۔ پھر مرتے دم تک تبلیغ میں لگنے کے بعد میں نے ان کی خدمت کی، لیکن محبت میرے دل سے نکل گئی۔ اس موبائل نے اولاد سے ماں چھین لی، باپ چھین لیا۔ گھر میں آ کر ماں بھی لگی ہوئی ہے یوٹیوب پر اور باپ بھی لگا ہوا ہے، اور بچہ ادھر سے آتا ہے تو ڈانٹ پڑتی، ادھر سے آتا ہے تو ڈانٹ پڑتی۔ ابھی ڈرامہ کی قسط مکمل نہیں ہوئی۔ آپ کی سب سے بڑی دولت آپ کی اولاد ہے۔ اللہ کے واسطے میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ یوٹیوب نہ دیکھو، ایک ضرورت کی سے، لیکن اللہ کے واسطے جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھو ہر چیز آف کر دیں۔ اب گھر تشریف لائیں، موبائل فون آف کر دیں۔ اب آپ کے کاروبار کا ٹائم نہیں، اب یہ ٹائم آپ کے گھر والوں کا ہے، آپ کے بچوں کا ہے، آپ کی بیوی کا ہے۔ آپ کی بیوی آپ سے بات کر رہی ہوتی ہے، ایک دم گھنٹی بجتی ہے، آپ اس کو چھوڑ کے فون پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ عزت نفس کو تباہ کر دینے والی چیز۔